امام بخاری رحمت اللہ علیہ دو مقام پہ صراحتاً، ایک پہ ضمناً عنوان قائم کرتا ہے، باب وفات النبی. بول بول وفات. اور پوری بخاری میں ایک باب نہیں ملے گا حیات النبی. توجہ ہے یار، بخاری چھوڑ سیاہ ستہ، پوری سیاہ ستہ میں وفات النبی کا باب ملے گا. حیات النبی کا سب سے پہلے محدثین نے زیادتی یہ کی ہے ان مارکہ کے ساتھ کہ سارے وفات مشکات میں بھی وفات النبی ہے، حیات النبی کوئی نہیں. بخاری نے وفات اور بخاری نے زیادتی یہ کی ان فرقوں کے ساتھ، جیسے کسی کو چڑھایا جاتا ہے نا بار بار، 3 دفعہ لے آئے وفات النبی وفات النبی وفات النبی، اور 1 دفعہ حیات النبی نہیں لائے. پھر ایک باب بڑا قائم کیا، میں بڑا سوچ رہا تھا، وہ باب بڑا عجیب ہے. بور تو نہیں ہو رہے؟ وہ باب بڑا عجیب ہے. امام بخاری کہتے ہیں باب الدخول علی المیت، الدخول علی المیت، کہ میت پر داخل ہونا یہ صحیح ہے. یہ چیپٹر دیا، نیچے جو حدیث لایا سبحان اللہ، اوپر دخول علی المیت، اور نیچے کیا کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ دونوں فرماتی ہیں کہ ان ابا بکر قبل النبی. ایک روایت میں آگے لفظ ہے وَهُوَ مَيِّتٌ، اور دوسری میں بعد موتہ. فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ السلام جب میت تھے تو صدیق اکبر آئے اور بوسہ بھی دیا اور آپ کے حجرے میں داخل بھی ہوئے. معلوم ہوتا ہے میت کے پاس جانا یہ درست ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کو موت کے بعد کیا تعبیر کیا؟ میت. کیا تعبیر کیا؟ بولو کیا تعبیر کیا؟ میت. اور پوری بخاری میں الحی کہیں بھی نہیں موت کے بعد، پوری بخاری میں نہ حیات النبی کا باب اور نہ یہ جو آپ سنتے ہیں الانبیاء احیاء. ہمارا ایک محقق ہے وہ پڑھتا ہے فی قبورہم، الانبیاء احیاء فی قبورہم. یہ روایت بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، ابو داؤد میں نہیں، نسائی میں نہیں، ترمذی میں نہیں، ابن ماجہ میں نہیں، مسند احمد میں نہیں، صحیح ابن حبان میں نہیں، مسند شافعی میں نہیں، مسند ابی حنیفہ میں نہیں. اگر محدثین کے نزدیک اس کا کوئی مقام ہوتا، اوپر باب قائم کرتے باب حیات النبی اور نیچے الانبیاء احیاء فی قبورہم، جس طرح تمہارے مولوی کرتے ہیں. لیکن امام بخاری نہیں لائے. پھر امام بخاری لائے ایک بات، سبحان اللہ، یہ لکھ کرنا ادھر بھی میت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ وہ لائے کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. مات، جو محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے ان محمدا قد مات. یہ بھی لائے اور یہ بھی لائے طبت حیا و میتا. یہ بھی لائے، میت کا لفظ لائے، ماتا کا لفظ لائے، وفات النبی کا لفظ لائے. یہ سارے لفظ امام بخاری نے ذکر کیے. اب جہاں پر آپ کی موت کا تذکرہ تھا 10 حدیث امام بخاری نے پیش کی مختلف اسانید کے ساتھ، وہاں پر مختلف سندوں کے ساتھ لائی، اور ہر ایک کا مضمون اللہم
الرفیق الاعلی، اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی، اللہم انی، اور ساتھ امام بخاری لائے کہ اللہ کے محبوب نے آخر وقت اپنا ہاتھ بلند کیا اور سقف البیت، چھت کی طرف ہاتھ کیا۔ توجہ ہے؟ کدھر گئے؟ بڑے بے ذوق لوگ، کس کی طرف ہاتھ بلند کیا؟ چھت کی طرف۔ آگے ذرا بخاری کے لفظ سننا، سبحان اللہ، چھت کی طرف ہاتھ کیا اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلی الحقنی بالرفیق الاعلی۔ فرمایا امام بخاری نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کے آئیں، ھذا کساء، یہ وہ چادر ہے جس میں نوضع فیہ روح رسول اللہ، جس چادر میں آپ کی روح مبارک، آپ اس چادر میں تھے، آپ کی روح مبارک کو کھینچ لیا گیا، نوضع فیہ روح رسول اللہ، روح مبارک کو کھینچ لیا گیا۔ اور امام بخاری پھر ایک اور لفظ لائے، جب روح مبارک نکلی مالت یدہ، آپ کا جو ہاتھ اوپر تھا نا، ہاتھ یوں ہو کے مالت، یہ کیوں لائے؟ مالت یدہ، کیا بتا گئے؟ روح نکل جائے تو محمد مصطفیٰ کا کھڑا ہوا ہاتھ بھی برقرار رہ سکتا، وہ بھی نیچے آتا ہے لڑک کے، مالت یدہ۔ تو جب کھڑا ہوا ہاتھ برقرار نہیں رکھا جا سکتا، خدا کے لیے سوچو، تو پڑا ہوا وجود اٹھ کے کیا مقود کر سکتا ہے؟ مالت یدہ لائے۔ پھر امام بخاری نے ایک اور بات لائی، یا رفیق اعلیٰ، اور ساتھ لایا پر لم یقبض نبی قط حتی یری مقعدہ من الجنہ ثم یخیر، جس پیغمبر پہ بھی موت آئے اللہ اسے دنیا میں، ابھی وہ دنیا میں ہوتا ہے، اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں، پھر اسے اختیار دیتے ہیں، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے، جنت میں آنا چاہتا ہے، پیغمبر جنتی ٹھکانے کو منتخب کرتا ہے۔ یہ حدیث لائے اور لم یقبض نبی قط، لم یمت نبی قط، لا یموت نبی قط، مختلف الفاظ کے ساتھ لائے اور فرما گئے اے کائنات والو، باقی نبیوں کو زمین پر رہنے کے باوجود مقعدہ من الجنہ، وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ پیغمبر کریم جنت میں داخل ہوئے، میکائیل ساتھ تھے، جبرائیل ساتھ تھے۔ امام بخاری لائے اور فرمایا پہلی حویلی دیکھی، پھر دوسری دیکھی، پھر تیسرے مقام پہ پوچھا لمن ھذہ، یہ کس کی بلڈنگ ہے؟ وہ بلڈنگ سب سے اونچی اور اس کی اوسط الجنہ، وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام، سقف عرش الرحمن، جس کا لنٹر رحمان کا عرش تھا۔ امام بخاری لائے تین معصوم، حضرت محمد مصطفیٰ، جبریل، میکائیل۔ تو بھی مولویاں دے دستخط بکھانا، بیک ذرا اشاعت التوحید کے عقیدے پر تین معصوموں کے دستخط ہیں، محمد مصطفیٰ، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل۔ فرمایا میں نے دیکھا، میں نے کہا دعانی ادخل منزلی، مجھے ذرا چھوڑو میں اپنی بلڈنگ میں داخل ہوں۔ دونوں نے کہا کالا، علماء موجود ہیں، ایک کو بولنا چاہیے تھا کالا، لیکن کہا کالا، تصریح کا صیغہ، دونوں بول پڑے، معصوموں کا اجماع ہے، سمجھو ہے نا، دونوں بول پڑے۔ اِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ، تمہاری عمر باقی ہے، فَلَبِسْتَكْمَلْتَ، جب عمر پوری ہو جائے گی آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے۔ توجہ کرنا، آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال کے بعد آپ اس بلڈنگ میں آئیں گے۔ امام بخاری جی حدیث لایا، ترتیب دیکھو، موت ثابت کی،
موت کے بعد آپ کے وجود کو میت کہا، میت ہونا ثابت کیا، اور پھر حیات کہاں کی ثابت کی؟ مقعدہ من الجنہ۔ پھر امام الانبیاء کے لیے امام بخاری لائے کہ آپ نے وہ بلڈنگ بھی دیکھی اور وہاں پر یہ گارنٹی بھی دی گئی عمر پوری ہونے پر آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر امام بخاری پھر کمال کیا، حضرت فاطمہ کے وہ لفظ نقل کیے جس میں رفیق اعلیٰ کا بھی تعین ہے، اس بلڈنگ کا بھی تعین ہے، وہ ہے یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا۔ اے ہمارے ابا جان، ہمیں چھوڑ کر جنت الفردوس نو پکے ڈیرے لا لے۔ مأوا رفیق اعلیٰ کا بھی معنی بتا دیا، جنت الفردوس، اس بلڈنگ کا مقام بھی بتا دیا، جنت الفردوس۔ یہ ساری چیزیں امام بخاری جس ترتیب سے لایا کسی محدث نے اس ترتیب سے نہیں لائی، اس لیے یہ میرے دعویٰ یہ بھی جز تھا، اور بخاری حنفیوں کی بھی ہے اور اشاعت التوحید والوں کی بھی ہے۔ نعرہ تکبیر! امام بخاری کا عقیدہ مردے، امام بخاری کا عقیدہ مردے، نعرہ تکبیر! یہ اب نعرہ نہیں لگانا، مہربانی کر کے توجہ ہے میری طرف۔ بڑی باتیں ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، چلو اس نے بات کر دی، کل کسی کو کوئی شبہ نہ پڑے۔ یہ جو مردوں کے سننے کا مسئلہ ہے یہ بھی سن لو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، میری طرف ہے توجہ، کلیب بدر کا واقعہ لائے، بدر کے خاص مردوں سے جو آپ نے کلام کیا، لیکن کمال کی بات ہے جس مقام پہ لائے نا، ساتھ حضرت عائشہ کا قرآن بھی لائے، اوپر کلیب بدر کی بات، اور بخاری ساتھ وہ لاتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول بھلا کیسے سکتے ہیں، قد قال اللہ انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور۔ ذرا انداز دیکھو، وہاں شبہ پڑ سکتا تھا کہ کلیب بدر کے مردوں سے خطاب ہوا اور وہاں پر سیغہ بھی آ گیا، لہذا کوئی شبہ کرنے والا یہ شبہ پیش کر سکتا تھا کہ بدر کے مردوں نے سنا لہذا سنتے ہیں۔ امام بخاری جس مقام پہ اس روایت کو لائے اسی کے جواب میں حضرت عائشہ کے جواب کو لائے، تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ عادتاً سماع موتیٰ پہ رد کر رہے ہیں اور شبہات کو دور کر رہے ہیں۔ پھر لائے ایک باب المیت یسمع خفق النعال، توجہ ہے، اس پہ ذرا غور کرنا۔ اس سے بھی جیسے آج کے اہل بدعت انہوں نے سمجھا ہے جی مردہ جوتوں کی آٹ سنتا ہے نا لہذا ہر چیز سنتا ہے، جوتوں کی آٹ سنتا ہے لہذا ہر چیز سنتا ہے۔ اس سے بھی شبہ ہو سکتا تھا کہ کوئی بدبخت عادتاً سماع کا قائل نہ بن جائے، اس لیے امام بخاری نے جہاں پر باب سماع الموتیٰ قائم نہیں کیا، لوگوں نے تو کتابیں بھی لکھ دی سماع الموتیٰ، لیکن امام بخاری نے سماع الموتیٰ نہیں، اس لیے کہ سماع عادی کو رد کر رہے ہیں، سماع موتیٰ کا رد پیش کر رہے ہیں، اور فرمایا روایت کی تعبیر اور مطلب بتا رہے ہیں۔ باب المیت یسمع خفق النعال، یہ مورد مخصوص کا چیپٹر قائم کر کے امام بخاری نے بتا دیا خبردار کوئی دجال، کوئی کذاب، کوئی محرف اس روایت کو دیکھ کر سماع موتیٰ کا عقیدہ نہ لے لے اور سماع عادی نہ بنا لے، اس لیے یہ مورد مخصوص ہے اور یہ مورد اپنے مورد پر بند ہوگا، اس سے عادتاً سماع لینا یا سماع الموتیٰ کشید کرنا یہ تحریف فی الحدیث ہوگی۔ امام بخاری نے وہاں پر بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ امام شامی نے اور جواب دیا
دیا، فرمایا انساہا سندہو ولیکن معلول لعلت تقتضی عدم ثبوتها وہی مخالفتہ للقرآن۔ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق کہ اگر روایت کی سند صحیح ہو خبر باعث ہے، اور تمام فقہا کا یہ ضابطہ ہے کتاب اللہ کے مقابل خبر باعث مردود ہوا کرتی ہے، لہذا اس روایت مخالفتہ للقرآن، قرآن کے مخالف ہے، اس لیے حجت نہیں۔ حضرت گنگوئی نے اور جواب دے دیا، حضرت مولانا حسین علی نے اور جواب دے دیا کہ یہ کنایہ صورت حساب سے اور یسمع و خف کا نیال نہیں، یسمع و کر و نیالہم سنائی دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے مقام پہ جواب دیا، لیکن قربان جاؤں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرز اپنے اصول پہ جواب دے کر سماع عادی کی جہاں پر بھی نفی کر دی، کلیم بدر پہ آیات ذکر کر کے حضرت عائشہ کا جواب ذکر کر کے وہاں پر بھی نفی کر دی، اور اسی طرح حیات شہداء کے باب میں 8 حدیث بخاری لایا جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ شہید کی زندگی وہ جنت کی زندگی ہے، شہید کی زندگی اس بدن یا اس قبر کی زندگی ہرگز نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے لائے، فرمایا حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں اخبرنا نبینا عن رسالت ربنا، اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا اور اللہ کا پیغام بتایا، من قتل منا سارا الی الجنہ، جو بھی ہم میں سے شہید ہو جاتا ہے سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ یہ امام بخاری لائے اور حضرت انس کی روایت لائے، ما من عبد یموت یحب ان یرجع الی الدنیا الا الشہید، فرمایا ما من عبد لا احد یموت ولہ عند اللہ خیر، جو آدمی مرتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، نہیں پسند کرتا دنیا کے اندر لوٹنا، الا الشہید، سوائے شہید کے، لما جرا من فضل الکرامت والشہادہ، شہید وہ ہے جو شہادت کی لذت دیکھ کر وہ تمنا کرتا ہے دنیا میں لوٹنے کا۔ اس کی تفسیر مسلم میں آ گئی، وہ تمنا کیا ہوتی ہے؟ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، وہ یہ ہوتی ہے ہماری روحوں کو جسموں میں واپس کر تاکہ ہم دوبارہ جہاد کریں، کیونکہ روح جسم میں نہ ہو تو جہاد نہیں ہو سکتا۔ اچھا خیر، پھر حضرت عمر کا فرمان لائے الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، قال بلا۔ پھر حارثہ والی حدیث لائے، یہ فرمایا کہ انہا جنان، وہ وہاں کئی جنتے ہیں، ان نبنا کے اصحاب الفردوس الاعلیٰ، تیرا حارثہ بیٹا تو جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ 8 کے قریب حدیث لائے امام بخاری، سارے مسئلے حل کر دیئے۔ مسئلہ سما پر بھی بخاری ہمارے ساتھ ہے، مسئلہ وفات النبی پر بھی بخاری ہمارے ساتھ ہے، اور مسئلہ حیات فی الجنہ میں بھی بخاری ہمارے ساتھ ہے، مسئلہ حیات شہداء میں بھی بخاری ہمارے ساتھ ہے۔ میرے دعویٰ کے دونوں جز ثابت ہو گئے۔ امام بخاری پڑھتا ہر کوئی ہے، لیکن بخاری کو بخاری مرہون منت ہے حنفیوں کی، اور بخاری پڑھانے کا حق رکھتے ہیں اشاعت التوحید والے، کیونکہ پوری بخاری کو صحیح معنوں میں سمجھتے بھی یہ ہیں اور مانتے بھی یہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔